بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم نے بتایا کہ مردہ اگر وفات پا جائے تو اس کو کعبہ کی طرف یا اس کے پاؤں قبلہ کی جانب کر دینے چاہیے اور سر کسی اونچی جگہ کر دیا جائے تاکہ منہ قبلہ کی جانب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو علماء اہل سنت اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور میں بھی لکھا ہے۔ اب آتے ہیں تلقین کی طرف۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اسے عقائد حقہ کی خصوصاً کلمہ شریف کی تلقین کرنے کا حکم ہے، اور وہ اس طرح کہ اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی کلمہ شریف سن کر اپنی زبان سے اسے ادا کر لے۔ لیکن یہ حکم نہیں کہ ایسا کرنے کا کہا جائے، کیونکہ مرض کی شدت یا موت کے خوف سے کہیں اس کے منہ سے نہیں نہ نکل جائے۔ دفن کرتے وقت میت کو تلقین کرنے کا حکم۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے اس کے بعد بھی حکم ہے کہ میت کو تلقین کی جائے گا، یعنی کہ مکتب اہل بیت میں تو بڑے اہتمام سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور مرنے والے کو جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے فلاں فلاں، اللہ تیرا رب ہے، پیغمبر اکرم تیرے نبی ہیں، اور آئمہ اہل بیت تیرے امام، قرآن تیری کتاب، اور قبلہ اور کعبہ تیرا قبلہ ہے۔ موت حق ہے، قبر منکر و نکیر کے سوال اور جواب حق ہیں، جنت دوزخ حق ہیں، قبروں سے اٹھایا جانا حق ہے، قیامت حق ہے۔ یہ آپ کو فروع کافی کی جلد نمبر 1 اور وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 253 میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ برادران اہل سنت میں امام شافعی اور احمد بن حنبل کے نزدیک تلقین مستحب ہے، اور میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر تلقین پڑھنے کا حکم ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے فلاں فلاں عورت کی اولاد، اس امر کا اقرار کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، جنت دوزخ برحق ہے، مرنے کے بعد قبروں سے اٹھانا برحق ہے، قیامت ضرور آئے گی، اسلام تیرا دین ہے، قرآن تیرا ہادی ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، اور مسلمان تیرے بھائی ہیں۔ تو یہ تلقین کا فرق ہے جی اہل سنت میں اور مذہب اہل بیت میں۔ مذہب اہل بیت میں تلقین کے دوران، یعنی کہ اہل بیت آئمہ، یعنی کہ تیرے نبی کے بعد اہل بیت اور قرآن، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو مردے کے اوپر تلقین پڑھتے وقت یہ چیزیں لازمی بتائی جاتی ہیں، مگر اہل سنت میں اس عمل کو مستحب سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو کرتے ہیں، یعنی کہ اگر نہ کریں تو وہ اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ زیادہ تر تو ان کے ہاں اسے نہ ہی کیا جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کرتے، مگر ان کے برادران اہل سنت میں امام شافعی اور ان کے امام احمد بن حنبل وہ جو طریقہ بیان کرتے ہیں اس میں صرف اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہے، باقی وہ سارا تقریباً شیعوں جیسا ہی ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ یہ شروع سے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریباً نہیں بہت زیادہ تر ناصبی محدثین ہوتے ہیں اور اہل بیت اور شیعوں کے دشمن ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ اس چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے دین کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ تو صرف یہ فرق ہوتا ہے، تلقین دونوں ہی پڑھنے کے قائل ہیں۔